السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ یوسف کے رکوع نمبر 8 کے پارٹ نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا، اور جب فَتَحُوا، انہوں نے کھولا، مَتَاعَهُمْ، اپنا سامان، وَجَدُوا، تو پا لیا، اپنی رقم کو، رُدَّت، لوٹا دی گئی، الیہم، ان کی طرف۔ جب انہوں نے اپنی بوریوں میں سے غلہ کھولا تو ان کی جو رقم تھی جو غلے کی عوض دے کر آئے تھے وہ بھی ان کی بوریوں میں واپس کر دی گئی تھی، رکھ دی گئی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے پا لیا۔ قال، وہ بولے، یا بانا، اے ہمارے باپ، ما نبغی، اب ہمیں اور اس کے علاوہ کیا چاہیے، ہماری رقم بھی ہمیں لوٹا دی گئی، ہذہ، یہ بدعاتنا، ہماری رقم ہے، ردت الینا، ہمیں لوٹا دی گئی، ونمیر، ضرور ہم لے کر آئیں گے، اہلنا، اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ، اور ہم حفاظت کریں گے، خانہ، اپنے بھائی کی، ونزداد، اور زیادہ لائیں گے، کیلا، پیمانہ، بعیر، ایک اونٹ کا، ایک اونٹ مزید غلہ ہم لے کر آئیں گے، یعنی کہ بنیامین کو بھی آپ ساتھ بھیج دیں۔ وہ اسی ریکویسٹ میں لگے ہیں کیونکہ وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے سختی کے ساتھ یہ آرڈر کیے تھے کہ اگر تم اس کو نہ لے کر آئے تو غلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو وہ بھائی جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے منت سماجت کرنے لگے کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں ان پر اعتبار کر چکے تھے اور وہ گم کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، تو اس لیے اب اعتبار نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ذالک، یہ، کیل یسیر، یہ تو کم ہے، جو غلہ ہم لے کر آئے ہیں یہ کم پیمانہ ہے، یہ ہمارے گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہے، بس مختلف بہانے ہیلے کر کے تو وہ اجازت مانگ رہے تھے، طلب کر رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کہیں کسی طریقے سے بھی ان پر اعتبار کر لیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کو بڑے اچھے مہمان نواز بھی لگے تھے اور وہ رقم بھی واپس آ گئی، تو اس لیے بہت ساری وجوہات بن گئی کہ وہ غلہ دوبارہ لے کر آنے پر بڑے پرجوش نظر آتے تھے۔ قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لا نرسلہ، ہرگز میں اس کو نہیں بھیجوں گا، معکم، تمہارے ساتھ، حتی، یہاں تک کہ تم مجھے دو، موثقا من اللہ، اللہ کا پکا وعدہ، یعنی کہ اللہ کی قسم دو، لتأتوننی، ضرور تم اسے لے کر آؤ گے، بھی اس کو، ضرور تم اسے میرے پاس لے کر آؤ گے، بھی اس کو، الا، مگر، ان کے یحاط، گھیر لیا جائے، بکم، تم سب کو۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر سب کو گھیر لیا جائے، سب کو روک لیا جائے، سب کو کہیں کوئی ہلاک کر دیا جائے، اگر تو ساروں کو کچھ ہو گیا تو میں یقین کروں گا کہ واقعی کوئی اصل تھی بات یا سچ تھا، اگر صرف بنیامین کو کچھ ہوا تو اس صورت میں نہ آنا میرے پاس، ہاں، صرف ایک ہی صورت میں تم اسے میرے پاس واپس لے کر آنا، ٹھیک ہے، ہر صورت میں تم میرے پاس اس کو واپس لے کر آنا، مگر ایک ہی صورت کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ یہ بھی نظر نبوت تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کی نظر نبوت دیکھ رہی تھی کہ ان کو کسی بھی معاملے میں گھیر لیا جائے گا۔ فلما، پس جب آتوہ، وہ دے دیا انہوں نے، موثقہم، ان کو پختہ وعدہ، قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ، اللہ اس پر، ما، جو نقولو، ہم کہہ رہے ہیں، وکیل، کارساز ہے، نگہبان ہے۔ جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ وعدہ دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس پر نگہبان ہے۔ وقال، اور فرمایا، یا بنی، اے بیٹو، لا تدخلوا، داخل نہ ہونا، من سے باب واحد، ایک ہی دروازے سے، وادخلوا، اور داخل ہونا، من سے ابواب، دروازے، متفرقہ، الگ الگ۔ اب یہ ایک تقسیم ہو کر داخل ہونے کا جو حکم فرمایا تھا یعقوب علیہ السلام نے، یہ ایک طرح سے نظر بد سے بچنے کی تجویز آپ نے دی کہ اکٹھے داخل نہ ہونا، کہ تم اس طرح 11 بھائی ہو تو نظر بد لگنے کا اندیشہ ہے، متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی، اور نہیں کام آتا، انکم، تمہیں، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، من شیء، کچھ بھی۔ اب اللہ کے امر سے تو کوئی بھی چیز بچا نہیں سکتی، کام نہیں آتا کچھ بھی، یہ بات درست ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا امر سب سے بڑی چیز ہے، جب اللہ کا حکم ہو جائے تو نظر بد اثر بھی کرتی ہے اور نہ ہو تو نہیں اثر کرتی، لیکن یہ ایک تدبیر تھی جو پیغمبر یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ تعالیٰ کا۔ یہی الفاظ جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے جو جب وہ قید خانے سے بات کر رہے تھے، اور یہی الفاظ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہیں اسی صورت یوسف میں، کہ نہیں حکم مگر صرف اللہ تعالیٰ کا، علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ، اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون، اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے ہمیشہ بھروسہ کرتے رہیں۔ ولما، اور جب داخل ہوئے من حیث، جہاں سے امرہم، ان کو حکم دیا تھا، ابوہم، ان کے باپ نے،
وہ مصر میں جب داخل ہوئے تو جیسے ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا اسی طرح وہ داخل ہوئے، تو دو دو کا جوڑا انہوں نے بنایا۔ یہ تفاسیر میں آتا ہے کہ دو دو کا انہوں نے دو دو ہو کر ایک دروازے سے داخل ہوئے، تو حضرت بنیامین جب اکیلے رہ گئے تو یوسف علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ حضرت بنیامین کے ساتھ ہو گئے اور ایک محبت کا وہ جو تعلق تھا وہ اندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ یہ بہت پیارا اور خوبصورت واقعہ ہے کہ اتنی سالوں بعد انہوں نے اپنے اس بھائی کو بھی دیکھا جس کے ساتھ وہ دلی طور پر محبت رکھتے تھے۔ ابھی تو وہ باپ کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، تو یوسف علیہ السلام کے کیا جذبات ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے یہ جو معاملات ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے سورۃ یوسف میں سمو دیا ہے۔ ما کان یغنی نہیں کام آتا ان سے من اللہ اللہ تعالیٰ سے من شیئن کچھ بھی الا حاجتن مگر یہ ایک حاجت تھی، ایک خواہش تھی، فی نفس یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں قضاها جو انہوں نے پوری کی۔ اللہ کے امر سے کچھ بھی چیز بچا نہیں سکتی، لیکن یہ ان کے باپ کی خواہش تھی جس کو انہوں نے پورا کیا۔ اور یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کے ساتھ ہو کر دروازے سے داخل ہوئے اور بے شک وہ بھی ان کے بھائی تھے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لذو علم والے تھے، لما جو علمناہ ہم نے ان کو علم دیا، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس تدبیر کو کیوں ظاہر کی خواہش کی، یہ بھی ایک لغو چیز نہیں ہے، تو نظر بد سے بچنے کے لیے بہت ساری تدابیر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے بھی بچائے اور ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، اہل و عیال کو محفوظ رکھے۔ یہیں پر رکوع نمبر 8 کا پارٹ نمبر 2 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 9 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔